اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، متکبرین لوگوں نے کہا تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے سالے ہم پر وہ عذاب تو لے کے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے تھے اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ ان کو زلزلہ کے عذاب نے پکڑ لیا، پس وہ صبح اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہیں نصیحت بھی کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے حوالے سے ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ اونٹنی کے حوالے سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا۔ جو اونٹنی نے بچہ پیدا کیا تھا، یہ جب اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا تو وہ بچہ بھاگ کر پہاڑوں میں چلا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس چٹان سے وہ اونٹنی پیدا کی گئی تھی وہی چٹان دوبارہ کھلی اور وہ اونٹنی کا بچہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اسی طرف چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اونٹنی کا بچہ پہاڑوں میں بھاگا تو اس نے 3 دفعہ چیخیں ماری۔ جناب حضرت صالح علیہ السلام نے جس عذاب کا بتایا، اس اونٹنی کے بچے نے بھی 3 دفعہ چیخ مار کر بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پہلا دن، جب پہلا دن ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو علامتیں بتائی تھی وہی ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ پہلے دن جب صبح تم اٹھو گے تو تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے۔ پہلا دن تھا عذاب کا، چونکہ قرآن پاک میں جو بھی ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں کہا کہ لے آؤ نا وہ عذاب جس سے تم ڈراتے تھے، نبی کو چیلنج کر رہے تھے۔ پہلے دن کہتے ہیں صبح اٹھے تو سب کے چہرے پیلے کیے ہوئے تھے، زرد کیے ہوئے تھے اور پریشان ہو گئے وہ، لیکن توبہ نہیں کر رہے تھے۔ شام ہو، اب تو عذاب آ چکا تھا، دوسری صبح ہوئی تو تمام لوگوں کے چہرے ایسے سرخ ہو گئے تھے جیسے چہرے کے اوپر خون لگا ہوا ہو۔ وہ چیخو پکار کر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے، صالح ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تیسرا دن آیا تو ان تمام کے چہرے کالے ہو چکے تھے۔ 3 دن میں یہ عذاب آیا۔ چوتھے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس زور سے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ پہلا دن جمعرات کا تھا جب چہرے زرد ہوئے، جب چہرے سرخ ہوئے جمعے کا دن تھا، جب چہرے سیاہ ہوئے یہ ہفتے کا دن تھا۔ اتوار کی صبح کو حضرت جبرائیل نے آ کر چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی ادھر چیخ ماری، ان کے جو دل تھے، کلیجے تھے، پھٹے، ساتھ ہی زلزلہ شروع ہو گیا۔ اور اس قدر زلزلہ تھا کہ اسی زلزلے میں ایک بجلی جو تھی وہ زمین پر گری،
سارے لوگ جو آسمان کے نیچے تھے اس وقت حضرت صالح کی جو قوم تھی اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس عذاب سے 3 دن پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے مکہ المکرمہ تشریف لے جا چکے تھے۔ میں انشاءاللہ انہیں اس عنوان کو جمعے پر بھی عرض کروں گا کہ جتنے نبی آئے ہیں نا وہ سارے اپنی تبلیغ دین کا کام کرنے کے بعد مکہ المکرمہ میں جا کر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا۔ ہو سکتا ہے کملی والے آقا آئیں اور ہم دیدار کر لیں۔ ابھی حرم کے ارد گرد 300 سے زائد انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں، 300 سے زائد قبریں ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر وہاں سے کوچ کیا تو آپ کی قبر مبارک بھی مکہ المکرمہ میں ہے۔ اچھا، یہ جب یہاں پر چیخ ماری تو اوندے منہ گر پڑے۔ نبی علیہ السلام، حضرت جابر کہتے ہیں، اب ہمارے نبی پاک علیہ السلام ویسے بھی انبیاء کا جو علم ہے اس حوالے سے دیکھیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں ہمارے لوگ ترازو پر تولتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نبی علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے گزرے، ہزار نہیں، ہزاروں سال پہلے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک دن اس بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے تیزی سے گزر جاؤ، چونکہ یہاں پر قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری قوم جو اس وقت موجود تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا تھا، مر چکی تھی، ایک شخص اس وقت 3 دنوں میں جب عذاب آیا باقی رہا، اس کا نام تھا ابو رغال۔ ابو رغال مرا یہ بھی تھا، لیکن یہ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے یہ مسجد کے اندر تھا، جو ان کی عبادت گاہ تھی وہاں پر تھا، عبادت کر رہا تھا۔ اس پر عذاب نہیں آیا، سب پر عذاب آیا، اس پر نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی یہ اس عبادت گاہ سے باہر نکلا اس پر بھی عذاب آیا اور یہ بھی اسی جگہ پر مر گیا۔ اس حرم سے باہر آیا تو عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی ہزاروں سال پہلے کی۔ آپ جب طائف سے گزر رہے تھے نبی علیہ السلام نے ایک قبر پر اشارہ کر کے فرمایا صحابہ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ابو رغال تھا یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی جو ہزاروں سال پہلے ماضی تھا۔ نبی علیہ السلام نے صرف خبر نہیں دی کہ یہ قبر ہے، آگے سنیں، حضور نے پھر فرمایا، حضور نے فرمایا اس کی قبر کی علامت یہ ہے کہ جب یہ دفن ہوا تھا نا اس جگہ پر، اس کے ساتھ ایک سونے کی شاخ بھی دفن کر دی گئی تھی، سونا بھی دفن کر دیا۔ تو اگر تم اس کی قبر کھودو گے تو تمہیں سونے کی شاخ بھی ملے گی۔ کہتے ہیں لوگوں نے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد قبر کو کھودا تو سونے کی شاخ قبر میں سے ملی۔ ان کے تو عقیدے اور پختہ ہو چکے تھے۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام فرما دیں تو پھر حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، علم الیقین ہے، لیکن قبر کو کھو دی۔ 1500 سال بعد بھی یہ عقیدہ الحمدللہ ہم اسے لے کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں ہمارے نبی جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ افضل البشر ہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح تھے، ہمارے ذہن میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام ہزاروں سال پہلے کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، قیامت کی صبح تک جو ہونے والا ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم نبی علیہ السلام کے پاس سے اسی بستی سے گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے گھروں کے پاس سے روتے ہوئے گزر جانا، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی کو تیزی سے وہاں سے دوڑایا اور اس مقام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں مانگنی، اس سے
ڈرتے ہوئے پناہ مانگتے ہوئے گزر جانا ہے، اور جہاں پر اس کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرنی ہے، اس کی رحمت کو بھی مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔